السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کی گفتگو میں یہ بتایا جائے گا کہ قرآن پاک میں حسن اخلاق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ اب تک کے اسباق میں آپ کو احادیث کی روشنی میں حسن اخلاق اور اس کی تربیت کے حوالے سے بات کی گئی۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ حسن اخلاق اچھی عادت کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا تعلیم اور تربیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت میں فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر الی آخر الآیت۔ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ثنائے الہی میں مصروف رہنے والے اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے محبوب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان با اخلاق اہل ایمان کو فردوس بری کی آپ خوشخبری دے دیں، یعنی جن کے اخلاق اچھے ہیں انہیں جنت کی بشارت ہے۔ مومن بھی ہو، با اخلاق ہو۔ اچھا، با اخلاق ہوتا کون ہے؟ اس کی نشانی یا یہ کہا جائے کہ پہچان یا یہ کہا جائے کہ تربیت کے حوالے سے جو بات ہے، اللہ نے ان کو خود ہی شمار کروایا کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ثنائے الہی میں مصروف رہنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ جیسے شراب پینے سے وہ منع کرتے ہیں، ناچ گانا سے بھی وہ منع کریں گے، تمام تر برائی خرافات سے منع کریں گے، اللہ کے جو حدود ہیں ان کی نگرانی اور حفاظت کریں گے، اور خود تو توبہ کرنے والے کثرت سے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ تو جن کے اندر یہ تمام خصلتیں عاداتیں پائی جائیں، یہ سمجھیں کہ یہ با اخلاق آدمی ہے، یہ سمجھیں کہ یہ با اخلاق آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام سورہ انفعال میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ الی آخر الآیت، کہ اللہ فرماتا ہے در حقیقت مومن وہی ہے کہ جو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ مومن وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپ اٹھے، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی جب قرآن پاک سنتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے پروردگار کے پاس عظیم الشان درجات ہے، اور گناہوں کی بخشش اور عزت والی روزی بھی ہے۔ یعنی اگلی بات میں یہ گزر گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے با اخلاق کی علامت اور یہ کہا جائے کہ تربیت کس طرح سے اس کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اور فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي الی آخر الآیت، کی اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی جاہل لوگ ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہے، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے اور قیام کرتے راتیں گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی با اخلاق آدمی کی دو تین نشانیاں رب نے بتائی، یا اچھے خلق کی علامت بتائی کہ اچھے خلق کہتے کسے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلیں، آرام سے چلیں، پیر پٹک کے نہ چلیں۔ جو پیر پٹک کے چل رہا ہے وہ با اخلاق آدمی نہیں ہے، جو گھمنڈ میں چل رہا ہے وہ با اخلاق آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کبھی جاہلوں کے جھرمٹ میں ان کا ادھر سے گزر ہو جائے، جاہل لوگ جب کوئی بات کریں یا ان سے بات کرنے کے لیے آئیں تو یہ کہہ کر کے ان سے پلہ اپنا جھاڑ لیتے ہیں، ادھر سے گزر جاتے ہیں کہ بس تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اور جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، یعنی کثرت سے اللہ کے لیے سجدہ کریں، اور قیام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، یعنی یہ تمام علامتیں نشانیاں جو ہے
وہ با اخلاق آدمی کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی محفل میں اگلی نشست میں مزید آیتیں رکھیں گے۔ السلام علیکم۔